عشق اگر کائنات کے مالک اور اس کے محبوب سے ہو تو یہ بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ بھٹکے ہوئوں کو بھی سنبھال لیتا ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ سب سے بڑی سلطنت اس انسان کے پاس ہے جس نے اپنے نفس پر حکمرانی کی ہو۔ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ انسان کی زبان کو کھائی کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اگر بولنے سے پہلے انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے تو دوسروں کی نظروں میں گرنے سے محفوظ ہو جائے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ میں نے کہا کوئی میرے دل کی بات نہیں جانتا، تو پھر ایک دن میں نے سورۃ الانفال میں پڑھا کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہے۔ لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وفاداری نبھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ حق بات پر وفاداری نبھانا چاہیے۔ اگر غلط بات پر بھی وفاداری نبھاؤ گے تو وفادار کم اور چمچے زیادہ لگو گے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک درد وہ ہے جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں ہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں نہیں۔ محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک مکمل انصاف نہ ہو جائے۔ جن کو تمہارے مرنے کا غم ہونا ہے انہیں پیار ضرور دو، انہیں زندگی میں خوشی دو۔ جھوٹ جب بھی کسی دو لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ان کے رشتے کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ انسان کے مشکل وقت کا سہارا ہے امید، جو پیاری سی مسکان کے ساتھ اس کے کانوں میں دھیرے سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ وہ حادثات جو آپ کی سوچ کو ٹھیک کر دیں وہ حادثات نہیں بلکہ غائب سے مدد ہوتی ہے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں اندیشہ ہے، جو بدل جائے وہ صرف امکان ہے مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہو وہی اللہ کا حکم ہے، وہی نصیب ہے، ہمارا نصیب ہے۔ انسان جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا فوت نہیں ہوتا۔ انسان کو چاہیے اپنی شخصیت کو بہتر بناتے ہوئے اس دنیا سے جائے، بنا کسی لالچ کے، بنا کسی غرض کے لوگوں سے میل جول رکھے۔ جب ہم دنیاوی زندگی میں رہیں تو فائدہ پہنچاتے رہیں، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کریں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو
اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ جب کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا ہی لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، بڑے دل والی ہوتی ہے، عیب دیکھتی ہے مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص ہمارے الفاظ اور سوچ میں مہکتے رہتے ہیں۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ اے مالک، تو ہی تو مشکل کشا ہے اور تیرے لاچار بندے حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لفظوں کی حرمت اور ان کے استعمال کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم اور تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو یاد رکھنے کی سب سے بہترین جگہ دعائیں ہیں۔ کھوجی ضرور بنیے مگر اپنی ذات کا کھوج لگائیے، بہت کچھ آشکار ہو جائے گا۔ دوسروں کی ٹوہ میں رہنا ضروری ہوتا تو میرا رب منع ہرگز نہ فرماتا۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دے، ڈوب جا۔ لفظوں کے کچھ کنکر پھینکو، جھیل سے گہری خاموشی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ تمام انسانوں کو جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ بات کا مطلب الفاظ نہیں لہجہ طے کرتا ہے۔ بولتے وقت اپنے الفاظ سے پہلے اپنے لہجے پر قابو رکھو۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں ہے۔ اپنی غلطی کو قبول کر لینا ایک بہترین خاصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ وفاداری کا مطلب ہے کہ جو بھی تم پر بھروسہ کر رہا ہے اسے مایوس نہ کرو۔ دو طرح کے لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، ایک وہ جنہیں چلنا نہیں آتا اور دوسرے وہ جو رکنا نہیں جانتے۔ جن کی سن لو وہی فرشتہ ہے، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں۔ اس دھوپ کے تپتے صحرا میں یوں سایہ چھوڑ کے مت جاؤ، ہے عمر سے لمبی پیاس یہاں تم دریا چھوڑ کے مت جاؤ۔ دل میں عقیدت نہ ہو تو جھکی ہوئی نگاہیں کبھی ادب کی مثال نہیں بن سکتی۔ محبت کرنے والے کو محبوب میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو بری نہیں لگتی۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون مل جاتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ اللہ کا قرب انسان کو مدھم کر دیتا ہے۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑھا؟ اگر عبادت گزار سے ہر کوئی ناراض ہے تو وہ کیسا عبادت گزار ہے؟ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ ناراض شخص سے معافی کروا لو تاکہ وہ شخص آگے پریشان نہ کرے۔ آپ سے پہلے اس جہاں میں کتنے ہی باغ لگ لگ کر سوکھ گئے، پھر تم کون سا گلاب ہو؟
جب تک مریض شفا یاب نہ ہو طبیب کو تلاش چھوڑنی نہیں چاہیے۔ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہیں۔ عقل مند بیوی خاوند کو دیوتا بناتی ہیں اور خود دیوی کہلاتی ہیں۔ جب تک وفا نہ ملے تنہائی ختم نہیں ہوتی۔ محبوب محبت کرنے والے کو زندگی کے میلے میں اکیلا کر دیتا ہے۔ جس شخص کے بیوی بچے اس سے راضی ہیں اس کی دنیا کامیاب ہے۔ جس شخص کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ جہاں وابستگی اور تعلق ہو وہاں درد ہوتا ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ آدھی زندگیاں نمائش کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے برباد ہو گئیں۔ کسی آدمی سے اس وقت تک ناراض نہ ہو جب تک کہ تمہیں اس کی آخرت کا پتہ نہ ہو۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو اس کے حکم پر لبیک کہنا۔ تعلیم والے جو ہوتے ہیں وہ مستقبل کو نہیں دیکھتے اور علم والا جو ہے وہ مستقبل کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا مشن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کا انتظار کرو اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جس کی خاطر نیک ہوئے ہیں آپ کا بدلہ اسی کے پاس ہے۔ باہر والے نے اندر والے سے پوچھا کہ کون ہے جو تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو جواب آتا ہے کہ وہی ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا۔ اگر رات تاریک ہو تو پھر جگنو کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس روشنی ہے۔ دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کریں۔ خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشنا کرایا جاتا ہے اور خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک راز ہے، ایسا راز ہے کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا۔ زندگی اور عقیدے میں فاصلہ رکھنے والا انسان منافق ہوتا ہے۔ ایسا شخص نہ گناہ چھوڑتا ہے نہ عبادت۔ اللہ اس کی سماجی یا سیاسی ضرورت ہوتا ہے، دینی نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مایوسی اور مسلسل تکلیف کا عذاب ہے۔ جب نیکی بدی نظر آئے اور بدی کا احترام کیا جائے تو عذاب ہے۔ عذاب اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب تبلیغ کرنے والا تبلیغ کرے اور سننے والے مذاق اڑائیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں شاید نہ کہہ سکوں، اور شاید جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میرا مقصد ہی نہ ہو۔ میری مجبوری ہے اور یہی میرے زمانے کی پہچان ہے۔ بندے کی ضد، اس کا اصرار، اس کی ترجیح دنیا پر ہے تو اس کو سوائے دنیا کے غم کے اور کوئی چیز آنسو نہیں دے سکتی، اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے غم کے اسے اور کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ آج کا انسان دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور تمنا ایسی ہے کہ غیر کی کرتا ہے اور نام اپنوں کا لیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کے ساتھ سارا واقعہ خود ہی کر رہا ہے۔ زندگی خراب ہوئی سو ہوئی، لیکن اپنی موت تو خراب نہ کرو۔ جس نے نفس کی محبت کے ساتھ کلمہ پڑھا تو اس نے حقیقی محمد کے امتی ہونے والا نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کے راستوں کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ بات اتنی سی ہے کہ جھک جانے سے بات بن جاتی ہے،
جھک جانے والے پر یہ راز آشکار ہوتا ہے، جھک جانے والا رات کو جاگنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کی ذات ہی ہیں، ان کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اگر ٹھیک لوگوں سے بات سنی ہے تو بات ٹھیک ہی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے جو بات سن کر ٹھیک ہو جائے؟ بعض مرتبہ تعریف کی آرزو میں انسان جان پر بھی کھیل جاتا ہے، وہ اپنی موت کو قابل تعریف بنانے میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تعریف کا زخم سب سے گہرا زخم ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، ان کے ایمان قائم رکھو، ان کے لیے دقت پیدا نہ کرو، ان کے لیے فکر پیدا نہ کرو۔ اگر ایسا کر کے اگر آپ جھوٹے لوگوں میں شہرت چاہتے ہیں تو آپ بھی جھوٹے ہو جائیں گے۔ شہرت کی خواہش کو نکال دو، یہ خواہش نکالنے سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافقت کا ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے نہ بھرا ہو تو کسی کو دل بھر کہنا جھوٹ ہے۔ جس سفر سے آپ کی توجہ چھوٹ جائے تو اس راستے پر آپ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم آج اپنے حالات سے خوش ہیں، اپنے حالات کو پسند کرتے ہیں، تو غم ختم ہو جائے گا۔ دوسروں کے گھروں میں رکھے ہوئے سامان پر کیوں بحث کرتے ہو؟ کسی کے گھر کے آگے کیوں بحث کرتے ہو؟ جس شخص کا ایمان اللہ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے؟ اس سے بڑی نصیحت کیا ہوگی کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتا ہوا دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزر لو، تب جان جاؤ کہ کچھ دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا دوسروں کے لیے سبق بننے کا وقت آ جاتا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہیں، مگر اپنا حصہ دین میں ضرور شامل کریں۔ کسی کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی اور نیکی کی دعوت دیں۔ جب کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ دعا کریں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ رب کریم کے فیصلے آپ کے لیے بہترین ہیں۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ دنیا کی کوئی بھی طاقتور چیز کبھی طاقتور نہیں رہتی۔ اللہ نے اپنی پہچان تمہارے دل کے ذریعے رکھی ہے، تمہیں وہ دل دے دیا ہے، اور یہ دل اگر اللہ کے ساتھ ہو جائے تو یہ اللہ کو پا لے گا۔ اگر قافلہ کسی کو سالار ہی نہ مانے تو سفر گمراہی کی دلیل ہے۔ عبادت اگر وہ قبول کر لے تو عبادت ہے، ورنہ وہ بھی صرف محنت ہی ہے۔ جب تک پیسے کی محبت سے انسان بچتا نہیں ہے اور اپنے نفس کی لذت سے نہیں بچتا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو استعمال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہوتا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، کیا تم مطمئن ہو اس زندگی سے جو تم جی رہے ہو؟ صحیح کام کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیفیں صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔
اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تب وہ اللہ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے یاد رکھ، موت کے وقت ہر چیز تجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے پھیر لو۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ اس دنیا میں جو بندہ آزاد نہیں، موت اس کو آزادی دیتی ہے۔ اگر عیاشی کو شروع میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور وہ تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق کے تبلیغ نہ کرو، اور تعلق ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا، اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ اللہ تمہاری آنکھوں سے دیکھتا ہے اور تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات تمہارے کان سے سن لیتا ہے۔ اپنی کمی، تکلیف اور پریشانی اس آدمی کے سامنے بیان مت کرو جس پر تم یقین نہیں کرتے۔ دل کا سکون یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات کرنے سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور ہو اور کام برے ہو، کیونکہ آدمی کا اس کے ساتھی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ ہر اس کام سے دور رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر کھل کر کرنے میں شرم آتی ہو۔ جو مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو اپنی مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ ہمارے پاس خدا ہے، اگر پوری دنیا کے دروازے ہم پر بند کر دیے جائیں، خدا کی رحمت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ تم سے محبت کرنے والا وہ ہے جس نے تم میں 99 عیب اور ایک خوبصورت خصلت دیکھی، تو اس نے ایک خصلت سے محبت کی اور عیبوں کو چھوڑ دیا۔ دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی، ہر ورق کھولنے کی خواہش میں پھٹ گیا۔ کسی کی اصلاح کرتے وقت نرمی اختیار کرو تاکہ وہ تمہاری بات دل سے قبول کرے۔ کسی بھی وقت کسی بھی انسان سے کسی بھی قسم کی مایوسی کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک مرضی ہے۔ آنسو بہاؤ اس دن پر جو تیری زندگی کا گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ اتنے افسوس کی بات ہے، ہم برائی کو چھوٹا سمجھ کر گزرتے ہیں، جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی غلطی قبول کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی قبول نہیں کی۔ شاید اسی لیے ہم بھی آج کل اپنی غلطی نہیں مانتے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے۔ انسان ہر جگہ پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ ایک طرف تو نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، دوسری طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں ہی زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا۔
بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کرو جو تمہیں خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو تمہیں بیماریوں اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ جب کان غور سے سنتے ہیں تو یہ آنکھوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن اگر الفاظ دل کے کانوں تک نہ پہنچیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ انسان کے لیے دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ وقت کے پاس ہے ہنر چہرے بے نقاب کرنے کا۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتی۔ ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آپ کو اللہ سے معافی لینے کا آسان نسخہ بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو معاف کر دو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ کو جانتا ہو لیکن پھر بھی گناہ کرے۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے ختم ہونے پر ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہماری تمناؤں کے پاؤں چادر سے باہر نکل آتے ہیں پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ پسند کو چھوڑ دینا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند چیز قبول کر لینا اور بھی مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا بڑا مقام ہے۔ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بڑا مشہور بھی ہو جاؤں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ نیک بھی ہو جاؤں، تو جھوٹی دنیا میں مشہور ہونے والا نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھانے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ وہ مسافر جس نے سفر نہ کیا وہ بد نصیب ہو گیا۔ کامیابی پانے والوں کے قافلے میں شامل ہونا ہی کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے مانگنا چھوڑ دو۔ بولنے کا کیا فائدہ اگر کوئی سننے والا ہی نہ ہو، اور حسن کا کیا فائدہ جب کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ طاقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے اور اللہ نے یہ کام کیا ہے، تو اب آپ بولو نہیں، برداشت کر جاؤ۔ وہ بے وقوف آدمی ہے جو مار کھاتا جا رہا ہے اور کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ وہ ہر بار مار کھاتا جا رہا ہے اور پھر ایک بڑی تکلیف کا انتظار کرے گا۔ اللہ تعالی نے اس تکلیف کے ذریعے اس کو اپنے قریب کرنا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ اس غم پر راضی ہو جائے، نہیں راضی ہوگا تو پھر اگلے غم کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ یہیں قریب ہو جائے تو اگلے غم کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بے شمار برائیاں دنیا میں ایسی ہیں جو سامنے سے آپ کو نیکی کا عمل نظر آئے گا،
محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے عمل سے بے نیاز ہو جاؤ اور محبت کرتے جاؤ۔ من اچھا کرو تو سب اچھا ہو جائے گا، پھر تم قبول کر لیے جاؤ گے۔ دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، اور اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلتے ہیں۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ ایک بار کاٹی ہوئی مشکل نئی زندگی ضرور دے جاتی ہے۔ انسانیت قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں۔ جن کی آنکھیں جتنا روتی ہیں ان کے دل اتنے ہی نرم پڑ جاتے ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ نفرتیں پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آتی ہے فلسفے بدل جاتے ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف مستقبل کے دروازے کو کھول کر رکھتا ہے، جبکہ ماضی کے دروازے کو مکمل طور پر بند رکھتا ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کہاں جانا ممکن ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔